السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 114 سورۃ النساء کی آیات 26 تا 31 کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ یرید اللہ لیبین لکم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ وكان ذلك على الله يسيرا۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔
یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی لیبین کہ بیان کرے لکم تمہارے لیے ویہدیکم اور دکھائے تمہیں سنن الذین طریقے ان لوگوں کے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے ویتوب اور مہربانی کرے علیکم تم پر واللہ اور اللہ تعالی علیم حکیم جاننے والا ہے حکمت والا واللہ اور اللہ تعالی یرید ارادہ کرتا ہے ان یتوبا کہ مہربانی کرے علیکم تم پر ویرید الذین اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ یتبعون الشہوات جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی ان تمیلو کہ مڑ جاؤ تم میلن عظیما مڑ جانا بڑا یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی ان یخفف کہ آسانی کرے عنکم تم پر وخلق الانسان اور پیدا کیا گیا ہے انسان ضعیفا کمزور یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو لا تأکلوا نہ کھایا کرو اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے سے الا سوائے اس کے ان تکونا کہ ہو تجارتن تجارت عن تراضٍ رضامندی سے منکم تم میں سے ولا تقتلوا اور نہ قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے بکم تم پر رحیما رحم کرنے والا ومن یفعل اور جو کرے ذالک ایسا عدواناً زیادتی سے وظلماً اور ظلم سے فسوف تو ان قریب نسلی ہے ڈالیں گے ہم اسے نارا آگ میں وکان ذالک اور ہے یہ علی اللہ اللہ تعالی کے لیے یسیرا آسان ان تجتنبو اگر بچو تم کبائر بڑے گناہوں سے ما تنہون وہ جو روکے جاتے ہو تم عنہ ان سے نکفر دور کریں گے ہم عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری چھوٹی غلطیاں وندخلکم اور داخل کریں گے ہم تمہیں مدخلاً داخل کرنا کریما عزت والا۔ قرآن کریم کی سورۃ النساء ہم پڑھ رہے ہیں، 5ویں پارے کا آغاز ہوا ہے۔ اس سے پچھلے سبق میں بلکہ 2 اسباق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نئے خاندان کے آغاز کی ترجیحات اور طریقے پڑھائے اور سکھائے کہ کوئی مسلمان مومن اپنے آپ کو
بطور ایک دیندار کے نئے معاشرے میں پہلی اینٹ رکھنے سے پہلے کیا کیا معیار اپنے سامنے رکھے؟ ایک تو یہ کہ کن کن لوگوں سے اس کا نکاح جائز ہے، دوسرا وہ جن کے ساتھ اس کے نکاح کی اللہ تعالی نے اسے اجازت دی ہے، اس سے پہلے کیا کیا معیار سامنے رکھنا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ وہ جو محرم رشتے ہیں ان کے علاوہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یہ جو 15 رشتے گن کے بتائے گئے قرآن کی آیات میں اور کچھ احادیث میں، ان کے علاوہ باقی جو خواتین ہیں وہ شادی کے لیے، نکاح کے لیے تمہارے لیے مباح، جائز اور حلال ہیں، لیکن تم ان سے نکاح کس طرح کرو؟ ان تبتغوا باموالکم، ایک تو مہر دے کے نکاح کرو، مہر کے عوض نکاح کرو، دوسرا محسنین غیر مسافحین، ان سے نکاح کا جو سارا عمل ہے وہ علی الاعلان ہو، مخفی نہ ہو، چھپا ہوا نہ ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک تو نکاح مہر کے تعین اور تقرر کے ساتھ ہو، دوسرا یہ بھی محض ایک خانہ پوری نہ ہو، رسم نہ ہو، مہر انہیں ادا بھی کیا جائے۔ ہاں اس کے بعد اگر باہمی رضامندی سے اس میں کچھ نرمی، کمی یا تخفیف ہو جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو تم میں سے آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی حیثیت مالی طور پر نہ رکھتا ہو، یعنی بہت بڑی مالدار کسی جو ہے وہ خاتون سے نکاح کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، وہ اس سے کم تر، ایک مثال اللہ نے لونڈی کی دی کہ اس سے وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن وہاں بھی نکاح کی شرائط وہی ہے۔ یہ سبق ہم پچھلا پورا طریقے سے دہرا رہے ہیں، شرائط وہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان ينكح المحصنات المؤمنات، پاکیزہ اور مومنہ عورتوں سے نکاح، اس سے مراد وہ اس دور کی کم تر عورتیں، لونڈیاں مراد ہیں۔ اور پھر فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پچھلے ہفتے کی ریکارڈنگ بہت سارے ساتھیوں نے سنی تو بار بار سوالات بھی آئے مجھے پرسنل میں کہ اگر یہی پابندی ہے تو پھر یہ جو کورٹ میرجز ہوتی ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ تو بہت سے ساتھیوں کو میں نے پرسنل میں جواب دیا ہے، نکاح جس بھی سے ہو اس کے لیے قواعد، ضوابط کیا ہیں کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے ورثاء یا ولی جو ہے اس کی اجازت سے نکاح ہوگا۔ اور دوسرا آتوہن اجورہن بالمعروف، معروف جو ان کا مہر ہے وہ انہیں دیا جانا ہے۔ اور کن سے نکاح کرنا ہے؟ محصنات غیر مصافحات، ان سے جو نکاح کر رہی ہوں پراپر طریقے سے، وہ چھپ چھپ کے گناہ کی راہیں نہ کھول رہی ہوں، یا انہیں پہلے نہ کھول رکھی ہوں، یا اب آپ کے ذریعے کے ساتھ خفیہ نکاح کے لیے بن کے تیار ہو کے نہ آئی۔ ولا متخذات اخدان، ایسی بھی نہ ہوں جو چھپ چھپ کے اپنے تعلق بنا رہی ہوں۔ تو یہ نکاح کا معیار ہے۔ ولی کے بغیر نکاح، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، ہر وہ عورت جس نے
نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا، اس کا نکاح رسول اللہ فرماتے ہیں باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ کس کا نکاح، جب کوئی بچی، کوئی عورت، اگر اس کا جو ولی ہے، ہمارے ہاں ایک یہ بھی رواج ہے کہ بچیوں سے پوچھا ہی نہیں جاتا، اس کے باپ نے اپنے بھتیجے سے نکاح کرانا ہے، بانجے سے نکاح کرانا ہے، کہتے ہیں خیر ہے، ایسا بھی نہیں۔ نکاح سے پہلے معیار کا تعین لازمی ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم نے پچھلے ہفتے حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، کہ ایک عورت سے 4 اسباب کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، اس کے مال کی بنا پر، اس کے حسب نسب کی بنا پر، اس کے حسن و جمال کی بنا پر، اور اس کے دین کی بنا پر۔ رسول اللہ نے فرمایا ان 4 اسباب کے آخر میں تاکید کے ساتھ فاظفر بذات الدین، تو دین والی کو اچھی طرح کرید کے ڈھونڈ کے لا۔ تو یہ سارے معیار ہیں نکاح کے، لیکن نکاح بِإِذْنِ ولیہا، عورت کا جو ولی ہے اس کے اذن سے۔ کوئی اگر ایسا ضدی بھی ولی ہے کہ وہ لڑکی کی خواہش کا یا اس کے پسند اور ناپسند کا اس نے خیال نہیں رکھا، وہ مجبور کر رہا ہے، تو شریعت نے دوسرا جو ہے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ اس کا ولی تبدیل کیا جا سکتا ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کا والد اگر صحیح اس کی خواہش کے مطابق نہیں، اس کے دادا کو بھی ولی بنایا جا سکتا ہے، اس کے چاچا کو بھی، کسی کو بھی ولی بنایا جا سکتا ہے، لیکن ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں۔ جس کا کوئی ولی نہیں، جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی محلے کا بڑا، کوئی علاقے کا بڑا، کوئی اسٹیٹ کا بڑا ولی، جب اس کا تعین ہوگا اس کے اذن، اس کے انتظام کے تحت نکاح ہوگا۔ یہ سارا قاعدہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی پڑھا تھا، لیکن بہت سے سوال آئے تو میں ان کے جواب کے لیے پھر ریکارڈنگ میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے جو قواعد تمہیں بتائے ہیں، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ تم پر واضح کرنا چاہتا ہے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو اچھے لوگ تھے، ان سے مراد انبیاء اور انبیاء کے احکام پر عمل کرنے والے اعلیٰ قسم کے لوگ، اللہ تمہیں ان سب کے طریقہ کار جو ہے وہ دکھا رہا ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ رغبت اور نظر عنایت کر کے، آسانیاں پیدا کر کے تمہیں سہولتیں دے رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، پچھلی آیت میں بھی یہی، اگلی آیت میں بھی یہی لفظ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم پر نرمی کرے، تمہارے اوپر نظر عنایت رکھے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو صرف اپنی خواہشات کا ہی جو ہے وہ پیچھا کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی پوری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ راست سے پورے کے پورے ہٹ جاؤ، پلٹ جاؤ، مڑ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولتیں، آسانیاں پیدا کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، کہ انسان پیدا ہی گویا کمزور کیا گیا ہے۔ پھر دوسری نصیحت اللہ نے یہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے اہل ایمان، ایک دوسرے کا مال باہم، ایک دوسرے کے جو مشترکہ معاملات ہیں ان میں باطل طریقہ منتخب نہ کرو، باطل طریقے سے اپنے مال نہ کھاؤ، یعنی دوسرے کا اپنے پاس مال رکھ کے اس میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں مجھے فائدہ ہو جائے، دوسرے کو بھلے نقصان ہو جائے۔ اور یہ خیانت اتنی بڑی خیانت ہے، بھلے گھر کے ہی 2 بندے ہیں، باپ بیٹا دکان پر کام کر رہے ہیں، اپنی ایک ہی دکان ہے، 2 بھائی کر رہے ہیں، دونوں کی وہ ایک ہی ملکیت ہے، اگر ایک نے
دوسرے کو بتائے بغیر 10 روپے بھی اٹھا کے الگ اپنے جیب میں ڈال دیے تو یہ ایک تو خیانت ہے، دوسرا اس فائدے میں بے برکتی کا ایک پہلو ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ باہم اپنے مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ما سوائے اس کے کہ آپ کی جو تجارت ہے باہم آپ کی رضامندی سے ہو، لیکن یہ مشروط ہے۔ جو صحیح جائز مباح تجارت ہے وہ بھی باہم ایک دوسرے کی رضامندی سے ہو۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ جوئے پر دونوں راضی ہو گئے ہیں، سود پر دونوں راضی ہو گئے ہیں، لاٹری پر دونوں راضی ہو گئے ہیں، رشوت دینے پر دینے والا بھی راضی ہو گیا مجبوراً اور لینے والا تو پہلے راضی ہے۔ اس طرح یعنی یہ رضامندی نہیں ہے۔ وہ جو جائز کام ہیں ان پر بھی باہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ اگر باہم رضامندی سے ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ بھی طریقہ ہے جو ہے تجارت وہ باطل ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تقتلوا انفسکم، دوسرا اللہ نے یہ فرمایا، پہلا یہ کہ مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، دوسرا یہ فرمایا کہ ولا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ مفسرین نے اس جملے کے 3 ترجمے کیے۔ پہلا یہ کہ باہم جو تمہاری تجارت غلط طریقے سے ہوگی اس کے نتیجے میں قتل و غارت، جو تمہارے باہم معاملات غلط طریقے سے ہوں گے اس کے نتیجے میں جھگڑا اور قتل و غارت ہوگی۔ دوسرا یہ کہ واقعتاً تم جب دوسرے کو قتل کر رہے ہو تو گویا اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو، اس کے جواب میں آپ کو بھی قتل ہونا ہے۔ اور تیسرا مفسرین نے معنی یہ کیا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو۔ تو اللہ نے فرمایا ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ جو تم پر رحم کر رہا ہے، نہ دوسرے پر زیادتی کرو، نہ جھگڑا کر کے باہم ایک دوسرے کا قتل کرو، نہ دوسرے کو واقعتاً قتل کرو، نہ کسی بات سے اتنے متاثر ہو کہ بچنے کے لیے اپنی جان اپنے ہاتھ سے لے جاؤ، ایسا قتل نہ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور یہ جن باتوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے، جو ایسا کرے گا عدواناً حد سے گزرتے ہوئے، وظلما اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، اللہ فرماتے ہیں ہم لازماً اسے آگ میں داخل کریں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے تو بہت سہل اور آسان۔ ان تجتنبوا، غور کریں اگلی آیت پر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اے اہل ایمان یہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ جو کبیرے گناہ ہیں، اگر تم ان سے اجتناب کرو، اگر ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری چھوٹی غلطیاں چھوٹے گناہ جو ہیں خود آپ سے اتار لیں گے، خود آپ کے کندھوں سے ان کا وزن کم کر دیں گے۔ فندخلکم مدخلا کریما، ہم آپ کو اپنی رحمت کے گہوارے میں بہت عزت سے داخل کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔